کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے بھی پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے بھی پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، اور دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر، اور جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر کس کے دامن تھامے رہنا ان اولیاء اللہ کا، کس کے دامن تھامے رہنا پھر ان اولیاء اللہ کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، دین و دنیا میں نعیمی مرتبہ اگر چاہیے، دین و دنیا میں نعیمی مرتبہ اگر چاہیے، پڑھتے رہنا تم وظیفہ انہی اولیاء اللہ کا، پڑھتے رہنا تم وظیفہ ان اولیاء اللہ کا۔ حضرات گرامی، ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اس آیت کریمہ کے معنی و مطلب بیان کرنے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر قرار کے شہدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، خواجہ شمس الدین غازی علیہ الرحمہ سے محبت رکھنے والوں، آئیے آپ ہم مل کر آقا کائنات، جان عالمین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، رحمت للعالمین، امام المرسلین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے باواز بلند سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم وعالیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے طاقت و قوت اور مقام و مرتبہ کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اور اولیاء اللہ کو رضا الہی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی کافر سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صاحب اور ازدا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صاحب اور ازدا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور صرف اولیاء اکرام اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اولیاء اکرام سے ڈرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو ولی کی پہچان بتاتا ہوں۔
ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالا زار بن جائے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضائے الہی کے لیے ہو. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے, کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے اور نعمتیں نہ ملے تو بھی شکریہ ادا کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں رضائے الہی پر راضی رہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں زبان پہ شکوہ و شکایت نہ لائے, اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسمہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, جو میرا ولی ہو جاتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. حضرات گرامی, حدیث مذکورہ سے معلوم کیا ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہوتا ہے, ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہوتا ہے, ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہوتا ہے. اسی طرح ولی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جاتا ہے. ولی اگر دریا سے راستہ مانگے تو وہ راستہ دے دیتا ہے. ولی اگر مردہ کو زندہ کہہ دے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ زبان تو ولی کے ہوتی ہے, حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء اللہ کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے, وہ قوت عطا فرماتا ہے. ہر دور میں ولی کا ہونا ضروری ہے, ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے, ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے, جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے, جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتا ہے. ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی آنے والی آفات کو دور فرماتا ہے. اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نامرادوں کو مرادیں دیتی ہے. اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ایمان محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو دعا کو قبول کراتا ہے, اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو دعائیں قبول کرواتا ہے. حضرات گرامی, اللہ کے ولی کی طاقت وہ ہوتے ہیں, وہ تلواروں سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو راہ راست پر لاتے ہیں. سبحان اللہ. میں اپنے گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ.